ویلکم ٹو ناولز بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کلب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رات 11 بجے کے قریب وہ لوگ وہاں سے فارغ ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ دونوں سڑک کنارے چلتے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب جا رہے تھے۔ آس پاس ان کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آواز بس زویا کی ہیل کی ٹک ٹک کی تھی۔ اذلان نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ خلاف معمول وہ بہت زیادہ خاموش تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مدھم آواز میں اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ وہ اس کی طرف دیکھی گئی اور وہ سمجھ گیا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ایک تو پتہ نہیں اس آدمی کی آنکھوں میں ایسا کون سا سکینر لگا تھا جو وہ ہر بات بنا کہے جان لیتا تھا۔ اذلان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی خاموش تو وہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اب دفتن وہ چلتے ہوئے رک گئی۔ چہرہ اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ چاند کی روشنی میں وہ دونوں چاندی کے بنے مجسمے لگے تھے۔ اگر مجھے کبھی کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ وہ اس کے اچانک سوال پر حیران ہوا تھا۔ پھر کھنکارا۔ کچھ دن سوگ مناؤں گا، پھر دوسری شادی کروں گا، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ آنکھوں میں شرارت رقم تھی۔ تم بہت برے ہو۔ زویا نے اس کے بازو پر دھپ لگائی۔ پھر وہ ہوا جس کے لیے اذلان عباس کو اپنی پچھلی بات پر پچھتانا پڑا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی۔ اذلان بن چکلا گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی سی بات پر رونے لگ جائے گی۔ اس کا مذاق اسے مہنگا پڑ گیا تھا۔ زویا، کیا ہوا؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھامنا چاہا تو زویا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا دوسری شادی کر لو گے۔ اور وہ بولتے بولتے رکی، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھ کے سامنے کھڑے شخص کا دل زنجیروں میں جکڑ گئی تھی۔ میں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا اگر مجھے کچھ ہو گیا۔ تم نے تو مجھے مار ہی ڈالا، مطلب تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ آنسو ابل ابل کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اصل میں وہ بس رونے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ معاذ کی باتوں سے اس کا دل اداس ہوا تھا اور تب سے اس کا رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ اب ذرا موقع ملا تو جیسے سہارا مل گیا۔ وہ اسی طرح روتے سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ اذلان اپنی جگہ پر کھڑا جیسے کچھ سمجھنا چاہتا تھا۔ یہ تو شکر تھا آس پاس کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ورنہ کل کے اخبار میں یہ سارے مناظر چھپے ہوتے۔ اس نے گردن ذرا تیزی کیے زویا کو دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، البتہ رونے کی رفتار میں کمی آ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ چلتے اس کے عقب میں آ بیٹھا۔ آئی ایم سوری، اس نے نرمی سے کہا۔ زویا نے جواب نہیں دیا، وہ لب بھینچے بیٹھی رہی۔ اب شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ ہر بار ہر چیز کا الزام اسے دے دیتی تھی۔ اس کی غلطی نہیں بھی ہوتی تھی تو اسے معافی مانگنی پڑتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی سی بات پر رونے لگ جاؤ گی۔ لو کر لو بات، مطلب وہ ادھر خود کو ملامت کر رہی تھی، ادھر وہ کہہ رہا تھا کہ اتنی سی بات، مطلب دوسری شادی اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اتنی سی بات؟ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شرمندگی زائل ہو گئی۔ تمہارے لیے اتنی سی بات ہوگی مگر میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ میری طرف دیکھو زویا۔ زویا نے نظر اٹھائی، دونوں کی نگاہیں ملی۔ تمہیں لگتا ہے ایسا کبھی ہوگا؟ اس کی ایک سطر میں بہت سے سوالات تھے۔ کیا وہ کبھی اسے کچھ ہونے دے گا؟ کیا وہ کبھی دوسری شادی کرنے کا سوچے گا؟ کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ مر جائے؟ زویا نے سارے سوالات اپنے ذہن میں دوڑائے۔ جواب ایک ہی تھا، نہیں۔ اس نے گیلی آواز میں کہا۔ ایک یقین سا تھا جو اس شخص پر اسے محسوس ہوتا تھا۔ موت کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ نیلی آنکھیں شہد رنگ آنکھوں پر جمی تھی۔ میں نے زندگی میں واحد عورت سے محبت کی ہے اور وہ تم ہو زویا۔ میں نے بہت صبر کے بعد تمہیں حاصل کیا ہے، اور اب جب تم میری زندگی میں ہو تو تمہیں لگتا ہے میں کسی اور عورت کو اپنے ذہن میں بھی لاؤں گا؟ اس کے لہجے میں سچائی تھی، محبت تھی۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس آدمی کی محبت پر شک نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ چاندنی رات آہستہ آہستہ پگھل کر جیسے ان دونوں مجسموں پر پڑ رہی تھی۔ آئی ایم سوری اذلان، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ ایک بار پھر شرمندگی نے اسے آن گھیرا تھا۔ اذلان نے جیب سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے رومال لے کر چہرہ صاف کیا۔ پانی چاہیے؟ اذلان کی آواز میں فکر تھی۔ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ گڈ، اب تم مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کے لیے تم رو رہی تھی۔ اسے شک ہوا کہ اس کے رونے کی اصل وجہ کوئی اور تھی جو وہ چھپا رہی تھی۔ مجھے بتاؤ، کیا اس ایم این اے کے بیٹے نے کچھ کہا ہے؟ اسے معاذ پر شک گزرا تھا۔ اسی کے ساتھ تو وہ ساری پارٹی میں نہ جانے کیا خزر پزر کرتی رہی تھی۔ وہ کیوں کچھ کہے گا؟ زویا نے سے گھورا۔ ایک تو پتہ نہیں اس آدمی کا دماغ اتنا کیوں چلتا تھا۔ بس میرا رونے کا جی چاہا تھا،
کندھے اچکائے اور اطمینان سے بتایا، ماشاء اللہ، مطلب ادھر چاہے دوسرے بندے کی جان جا رہی ہو، اور جناب کیوں رو رہی تھی؟ کیونکہ ان کا دل چاہ رہا تھا۔ اذلان کا دل چاہا سر پیٹ لے، تو اس نے اب رچکائے، رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ زویا کامران اور وہ بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے رہے۔ پھر تم ایک مجسمے کو کھڑا ہوتا پاؤ گے۔ اس نے دوسرے مجسمے کے ہاتھ کو اس نے دوسرے مجسمے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ چلیں؟ نیچے بیٹھے مجسمے نے اسبات میں سر ہلایا، اپنا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں دیا۔ اب وہ ساتھ چلتے چلتے گاڑی کی جانب جا رہے تھے۔ وہ ہیل پہننے کے باوجود اس کے کندھے تک آتی تھی۔ تم اتنی اونچی ہیل پہن کر چلنے سے تھکتی نہیں ہو؟ اذلان کی نظروں سے اس کے پاؤں تک کا چہرے کا سفر کیا۔ میں ان ہیلز کے ساتھ پیدل اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر کر سکتی ہوں۔ ہم لڑکیوں کو ہیلز کے معاملے میں انڈر ایسٹیمیٹ مت کیا کرو۔ وہ مسکرائی تھی۔ گاڑی تک پہنچنے تک وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ اس کی آواز سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ اس لمحے اس نے اعتراف کیا۔ چاند کے مجسمے اب آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے تھے۔ مظہر حسن کمرے میں آئے تو نائلہ بیگم الماری کے سامنے کھڑی اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بیڈ پر ایک بیگ کھلا پڑا تھا جس میں ان کے کپڑے تھے۔ مظہر حسن کے ذہن میں ایک اندیشہ سا لپکا۔ وہ خاموشی سے چلتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر رکے اور اپنا کف لنک اتارنے لگے۔ نائلہ بیگم نے ان کی موجودگی کو محسوس کیا، مگر وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ پھر وہ الماری سے ایک شال نکال کر مڑے اور اسے تہہ کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مظہر حسن نے عام انداز میں پوچھا۔ وہ اپنی جگہ ٹھہری، پھر انہیں دیکھا۔ آپ کی زندگی سے دور جا رہی ہوں۔ طلاق کی دھمکی آپ مجھے دے چکے ہیں، بہت جلد طلاق بھی دے دیں گے، تو اب میرا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ کہتے بیگ کی زپ بند کرنے لگی۔ وہ سب بولتے، انہیں کس قدر تکلیف ہوئی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ آپ کی دی کوئی بھی چیز میں اس گھر سے نہیں لے جا رہی۔ ہر چیز آپ کے لاکر میں محفوظ رکھی ہے، چاہے تو میرے جانے سے پہلے تسلی کر لیں۔ اور مظہر حسن ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ان کے سامنے آ کر رکا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ جو کچھ آگے کہنے والی تھی یکدم ساکت ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو نائلہ، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ نرم لہجے میں بولے، اور نائلہ بیگم کا پورا وجود پتھر کا ہو گیا۔ میں نے آپ سے نکاح کیا تو آپ کو بیوی بنا کر رکھنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر ملال تھا۔ نائلہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنی ساری زندگی وہ ان کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو ترس گئی تھی، اور آج بول بھی رہے تھے تو کس لمحے میں۔ آپ جانتے بھی ہیں اتنے سالوں میں آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے۔ آپ کی ایک محبت بھری نگاہ کے لیے میں کتنا تڑپی ہوں۔ ہر بار ہر بار آپ کے دھتکارنے پر مجھے کس قدر تکلیف ہوئی ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالنے چاہے، مگر مظہر حسن نے گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے معاف کر دیں۔ ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں اپنی اولاد سے محبت میں اتنا آگے نکل گیا کہ میں نے سوچا ہی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ نائلہ بیگم نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر روتے روتے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ نے میرا بہت دل دکھایا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ انہیں تھامے کھڑا تھا اور ان کے کندھے پر سر رکھ کے وہ آنسو بہاتی رہی۔ مظہر حسن نے گہرا سانس لیا۔ ان کے رشتے میں چاہے ابھی بہت سی مشکلات اور غلط فہمیاں تھیں، انہیں یقین تھا ایک نہ ایک دن ہر چیز اپنے معمول پر آ جائے گی۔ آخر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اس دوپہر وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کرسی پر بیٹھی کوئی ناول پڑھنے میں مصروف تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے، جس میں سے وقفے وقفے سے گھونٹ بھر لیتی تھی۔ دفعتاً سامنے ٹیبل پر رکھے فون کی میسیج کی ٹون بجی۔ اس نے کتاب رکھ کر فون اٹھایا تو دیکھا اذلان کی طرف سے میسیج آیا تھا۔ چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ آس پاس کی ہر شے بے معنی ہو گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، مجھے تو لگا جناب مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ زوہے نے آنکھیں گھمائی۔ ایک تو یہ شخص اور اس کی خوش فہمیاں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے قیمتی وقت میں تمہارے بارے میں سوچوں گی؟ او، تو کیا کر رہی تھی آپ اپنے قیمتی وقت میں؟ زوہے نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ یکدم دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ مووی دیکھنے کا سوچ رہی تھی۔ کون سی مووی؟ وہ اذلان کم تفتیشی افسر زیادہ لگ رہا تھا۔ ٹائٹینک۔ جواب لکھ کر سینڈ کیا، دوسری جانب سے کچھ دیر جواب نہیں آیا۔ زوہے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ ایک تو اذلان کو تنگ کرنے میں الگ ہی مزہ آتا ہے۔ ڈونٹ ٹیل می، اب تم اس جیک کے لیے پھر سے آنسو بہانے والی ہو۔
وہ میسیج سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ مووی کا نام سن کر اس قدر جھنجھلایا ہوگا۔ تو ہینڈسم لوگوں کے لیے ایک آدھ آنسو تو بہا ہی سکتی ہوں نا۔ ماشاء اللہ، بس یہی کسر باقی ہے، شوہر کے سامنے دوسرے مردوں کی تعریف کر رہی ہیں۔ شوہر جناب جیلس ہو رہے ہیں کیا؟ کاش وہ اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کے غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ پاتی۔ کچھ دیر وہ انتظار کرتی رہی، دوسری جانب سے جواب نہیں آیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ازلان ازلان لکھ کر بھیجا۔ اس بار بھی میسیج دیکھ لیا گیا مگر جواب نہیں آیا تھا۔ اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ اب کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ اس کے نمبر پر کال ملائے، اس نے پک نہیں کی۔ اوہ! زویا نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا کروں میں اس آدمی کا؟ وہ آفس سے آیا تو زویا کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ لانچ میں سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ زویا نے اس دوران اسے مخاطب کیا۔ ازلان نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کی باتوں کا جواب دیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ وہ اٹھی تو ازلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اداس سی شکل بنائے کچن میں جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کچن سے نکلی تو ازلان لانچ میں نہیں تھا، یقیناً کمرے میں گیا ہوگا۔ سوچتے ہوئے وہ ادھر آئی اور اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ سیاہ کوٹ ایک طرف پڑا تھا، سیاہ شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک موڑے، اوپری دو بٹن کھلے تھے۔ وہ شدید تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ زویا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سے ذرا فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے آنکھیں موندے سوال کیا۔ وہ ایک دم سے چونکی تھی۔ نہیں، مدھم آواز میں ہلکی سی بڑبڑائی۔ ازلان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ مہرون رنگ کے سادہ سے سوٹ میں ملبوس، سیاہ بال رف سے جوڑے میں باندھے، وہ اس وقت پوری طرح سے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ شہد رنگ آنکھیں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ اس طرح دیکھو گی تو ناراض کیسے ہو پاؤں گا؟ اس نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ یہاں آؤ۔ صوفے پر سیدھا ہو کر اس نے صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے ازلان نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑے، پھر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام اس کے عقب میں آ گئی۔ ازلان نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتے خود سے لگایا۔ اس لمحے میں ایک سکون تھا جو اندر تک سرایت کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس لیے تم مجھ سے ناراض تھے نا؟ اچھا، کب؟ لا علمی ظاہر کی گئی۔ زویا نے چہرہ اٹھایا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ تم ناراض نہیں ہو؟ نہیں، تم سے تو ازلان عباس چاہ کر بھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اور مجھے نظر انداز کیوں کر رہے تھے؟ اسے بس یہی بات ستا رہی تھی۔ ازلان جھک کر باری باری ان دونوں آنکھوں کو چومتا ہوا سیدھا ہوا۔ میں تمہیں تنگ کرنا چاہ رہا تھا اور تم یہ رنگ پہن کر سامنے آ گئی تھی۔ اگر ایک بار بھی تمہیں دیکھ لیتا تو سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ وہ مسکرایا۔ اس کا مطلب تم… وہ کچھ بولتے بولتے رکی۔ اچانک جیسے کچھ یاد آیا، آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ جل گیا، وہ یکدم سے سیدھا ہوتے بولی۔ اب تک تو پکا جل گیا ہوگا۔ کھڑی ہو کر پریشانی کے عالم میں دروازے کی جانب لپکی۔ کیا جل گیا ہوگا؟ ازلان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں چولہے پر کھانا رکھ کر آئی تھی، تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ بھول گئی۔ اب تک تو پکا جل گیا ہوگا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے کچن میں آئی۔ فوراً سے چولہا بند کرتے ڈھکن اٹھایا تو اندر سے مسالوں کی خوشبو کے بجائے دھوئیں نے استقبال کیا۔ اس نے کھانستے ہوئے ہاتھ جھلا کر دھوئیں کو ادھر ادھر کیا۔ راستہ صاف ہوا تو کھانے پر نظر ڈالی۔ وہ صرف جلا ہی نہیں تھا بلکہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ ازلان کی آواز بہت قریب سے آئی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا بآسانی اس کے کندھے سے جھانک کر دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ جل گیا، وہ روحان سی ہوئی۔ کتنی محنت سے بنایا تھا اس نے، وہ ذرا سی لاپرواہی سے اس کی ساری محنت کوئلہ ہو گئی۔ تمہیں کچن میں آنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ گھر میں اتنے ملازمین ہیں۔ اسے اپنی بیوی کی عقل پر افسوس ہوا۔ تم مجھ سے ناراض تھی تو میں نے سوچا اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کچھ بناتی ہوں۔ اماں کہتی ہیں مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر نکلتا ہے۔ نہایت ہی سمجھداری سے بتایا گیا۔ آپ تو پہلے وہاں ڈیرا جمائے بیٹھی ہیں جناب، اب راستہ بنا کر کیا کریں گی؟ وہ مسکرا کر بولا تو زویا اس کی جانب گھومی تھی۔ پر میں نے کتنی محنت سے بنایا تھا۔ کیا بنا رہی تھی؟ ازلان نے ایک بار پھر سے جھانکتے ہوئے کھانے کو دیکھا۔ وہ کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ کون سی ڈش ہے۔ پاستا، زویا نے منہ لٹکا کر بتایا۔ پھر تو شکر ہے جل گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ڈیئر وائف مجھے پاستا نہیں پسند، اور اگر آج یہ نہ جلتا تو مجھے مجبوراً کھانا پڑتا۔ تمہیں پاستا نہیں پسند؟ زویا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی کہ جو وہ بنا رہی ہے وہ ازلان کو پسند ہوگا بھی یا نہیں۔
اذلان نے اس بات میں سر ہلایا تو زویا نے فوراً سے سر پر ہاتھ مارا۔ پھر تو اچھا ہوا جل گیا۔ اذلان نے اس کے سر کو اس حصے کو انگلیوں سے مساج کیا جہاں اس نے ابھی ہاتھ مارا تھا۔ شام کو وہ دونوں ڈاکٹر نثار سے ملنے آئے۔ وہ آج کافی دیر تک ان کے گھر ٹھہرے رہے تھے۔ رات کا کھانا بھی دونوں نے ان کے ساتھ کھایا تھا۔ اس سارے وقت میں اذلان کافی خاموش تھا۔ ڈاکٹر شاہین نے اندازہ لگایا وہ اب پہلے کی طرح بات بات پر انہیں طنز بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت خاموش تھا، جیسے اندر ہی اندر کچھ تکلیف دے رہا ہو۔ انہوں نے کئی بار اس سے وجہ پوچھی، اس نے ہر بار انہیں ٹال دیا۔ وہ گھر جانے لگے تو ڈاکٹر شاہین نے زویا کو اپنے پاس روکا۔ میری بات دھیان سے سننا زویا، انہوں نے کہتے ایک نظر اذلان کو دیکھا جو داخلی دروازے کے پاس کھڑا مسز شاہد کے کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ یہاں سے وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے یا نہیں، پر آج سے کچھ سال پہلے اذلان کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا جو اسے آج تک پریشان کرتا ہے۔ میں بہت بار اس سے پوچھ چکا ہوں پر وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ اور اب وہ رکے۔ زویا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اب وہ آصف کی موت کی وجہ سے ڈسٹرب رہنے لگا ہے۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، بس اندر ہی اندر اس آگ میں جلتا رہے گا۔ انہوں نے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس سب میں تم واحد ہو جو اسے جلنے سے بچا سکتی ہو۔ اس کا سہارا بنو۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ ضرورت تمہاری ہے۔ اسے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع مت ہونے دینا۔ ان کی باتیں سن کر اسے اپنی اور معاذ کی گفتگو یاد آئی۔ وہ بھی اذلان کے متعلق کچھ ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں ماموں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے یقین دہانی کروائی، جبکہ اندر ہی اندر وہ یہ سوچ رہی تھی آخر ایسی کون سی بات تھی جو اذلان نے ڈاکٹر شاہد سے ابھی بھی چھپا رکھی تھی۔ 2 دن کے بعد وہ عمیر کے ساتھ اسی ہاسپٹل آیا تھا جہاں وہ پچھلے 6 ماہ تک ایڈمٹ رہا تھا۔ اسے ہاسپٹل لانے کی تاریخ سے لے کر اس کے یہاں سے جانے تک کی ساری ریکارڈنگ انہوں نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو پیسے دے کر حاصل کر لی تھی۔ گارڈ سے فلیش ڈرائیو لینے کے بعد وہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ عمیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے جبکہ اذلان فرنٹ سیٹ پر گود میں لیپ ٹاپ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس نے فلیش ڈرائیو USB سے کنیکٹ کی۔ تمہیں یقین ہے کسی کو تمہارے زندہ ہونے کی خبر تھی؟ عمیر نے گاڑی سڑک پر ڈالتے پوچھا۔ ہاں، اور یہ وہی ہے جس نے ایکسیڈنٹ کی رات والی ریکارڈنگ غائب کروائی تھی۔ اگر وہ میرے زندہ ہونے کے متعلق جانتا تھا تو ضرور مجھے ہاسپٹل دیکھنے بھی آیا ہوگا۔ اذلان کی نظریں اسکرین پر جمی تھی۔ اتنی دیر سے وہاں ایک بھی قابل غور چیز نظر نہیں آئی۔ اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا محسوس ہوا۔ تبھی اسکرین پر دکھائی دیتے کوریڈور میں چلتے لوگوں میں سے ایک شناسا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ آس پاس نگاہیں گھماتا چل رہا تھا۔ اذلان نے آنکھیں سکیڑی۔ اسکرین پر وہ آدمی اسی کمرے کے سامنے آ کر رکتا دکھائی دیا جس میں اذلان کو رکھا گیا تھا۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ اذلان نے گہرا سانس لیتے ویڈیو کو پاز کیا۔ اس کا شک درست ثابت ہوا تھا۔ یہ شخص واقعی اس کے زندہ ہونے کے بارے میں جانتا تھا، پر اس نے یہ خبر سب سے چھپائی کیوں تھی؟ کیا ہوا؟ کوئی پرابلم ہے کیا؟ IG شاکر اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا، ماتھے پر بل ڈالے سامنے بیٹھے اذلان سے پوچھ رہا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا خاموش جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ کیا نہیں بتایا؟ یہی کہ میں زندہ ہوں، وہ اطمینان سے بولا تو شاکر نے لب بھینچ لیے۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتا تھا اذلان ایک نہ ایک دن اس کے بارے میں ضرور جان لے گا۔ میں نے یہ تمہاری حفاظت کے لیے کیا تھا۔ تو کیا ایکسیڈنٹ والی رات کی فوٹیج بھی تم نے غائب کروائی تھی؟ شاکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے فوٹیج میں دیکھا تھا جب وہ لڑکے تمہیں وہاں سے لے جا رہے تھے۔ تمہیں ڈھونڈنے میں تھوڑی بہت مشکل ضرور ہوئی تھی، مگر جب تم ملے تو تم کوما میں تھے۔ سب کو لگا تم مر گئے ہو، تو میں نے انہیں یہی سمجھنے دیا۔ میں نے ہی سب کو کہا تھا کہ تمہاری ڈیڈ باڈی گاڑی میں جل گئی ہے۔ میں چاہتا تھا جب تک تم مکمل ریکور نہیں کر لیتے تمہارے زندہ ہونے کی خبر کو خفیہ رکھا جاتا۔ اگر تمہارے دشمنوں کو خبر ہو جاتی تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ شاکر کی باتیں سن کر اس نے گہرا سانس لیتے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس کی حفاظت کے لیے اس وقت یہی بہتر تھا۔ اس کے ذہن میں 2 دن پہلے ڈاکٹر کی کہی بات اٹکی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا اذلان کے ساتھ جو اسے آج تک پریشان کرتا ہے؟ اپنے کمرے کی بالکنی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہر شے خاموش اور اداس لگ رہی تھی۔ تبھی کوئی اس خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور وہ اس کی موجودگی ہمیشہ کی طرح محسوس کر چکی تھی، مگر وہ مڑی نہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں بازو زویا کے دائیں بائیں ریلنگ پر جمائے اور اس کے بالوں پر تھوڑی ٹکائی۔ زویا لہجے بھر کو آنکھیں موندے
جیسے اس لمحے کو محفوظ کر رہی تھی۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ اذلان نے اس کے بائیں ہاتھ کی پشت پر نرمی سے انگلی پھیری۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے الٹا سوال کیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ پوچھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اذلان نے اجازت دی تو زویا نے تھوک نکلا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اس نے پوچھنا چاہ رہی تھی، پر ہر بار اس کے سامنے آ جانے پر خاموش ہو جاتی تھی، مگر اب مزید نہیں۔ اگر وہ اسے کچھ چھپا رہا تھا، خاص کر جو اسے پریشان کر رہا تھا، تو زویا کے لیے وہ جاننا بے حد ضروری تھا۔ تمہارے متعلق کوئی ایسی بات ہے جو تم نے مجھ سے چھپائی ہو؟ آخر کار اس نے پوچھ لیا۔ اس کے ہاتھ پر چلتی اذلان کی انگلی وہیں ساکت ہوئی۔ پورا جسم تناؤ کا شکار ہو گیا، جسے زویا نے بھی محسوس کیا تھا۔ تم سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا ہے؟ اسے جیسے بولنے میں صدیاں لگی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ تم مجھ سے اس بارے میں بات کرو۔ زویا نے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھتے کہا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی، جیسے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا ہو۔ اس نے نرمی سے دایاں ہاتھ تھام کر اس کی بند مٹھی کو کھولا، پھر اس ہاتھ کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے لیس کرتے اپنا سر اذلان کی جانب موڑا تھا۔ اگر کوئی بات تمہارے دل پر بوجھ ہے تو تم مجھ سے بانٹ کر دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو۔ وہ گردن اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور وہ نظر جھکائے خاموشی سے اسے تک رہا تھا۔ اس کے گلے میں گھلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ آسمان پر چمکتے چاند ستارے نے اس کا جواب سننے کے لیے دم ساتھ لیا۔ کچھ راز بہت بھاری ہوتے ہیں زویا، انسان کا پورا وجود جھکا دیتے ہیں۔ میں اس کا بوجھ تمہیں نہیں دینا چاہتا۔ اذلان وہ کچھ کہنے لگی تھی، مگر اذلان نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، بس تھوڑا سا وقت دو۔ کیا اس بات کا تعلق تمہارے ان نائٹ میئر سے ہے؟ اس نے شادی کے بعد ایک رات اذلان کو سوتے ہوئے کچھ عجیب انداز میں بڑبڑاتے دیکھا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو پورا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس کی حالت کو سمجھ سکتی تھی۔ اسے جب آصف سے ملنے سے پہلے خواب میں بچپن کا وہ واقعہ دکھائی دیتا تھا تو اس کی حالت بھی ایسی ہو جاتی تھی۔ تب اس نے اذلان سے وجہ پوچھی تھی، پر اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ اذلان نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ زویا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے گہرا سانس لیتے خود کو مزید سوالات کرنے سے روکا تھا۔ وہ اگر فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے، وہ اسے وقت دے گی۔ تم بختور کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا۔ ان کے ہاتھ ابھی تک ایک دوسرے سے جڑے تھے۔ تم اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں؟ وہ حیران ہوئی، پھر لہجہ پر کو سوچا، دماغ میں جھمپاکا ہوا۔ اسے ایک مووی کا سین یاد آیا۔ میں سب سے پہلے اس کے آفس کی بلڈنگ کو آگ لگا دیتی۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ آئیڈیا ضرور آپ کے خوبصورت دماغ میں ان فضول سی موویوں کو دیکھ کے آیا ہوگا۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ یہ مت بولایا کریں۔ زویا نے ناک سکیڑی۔ کیا آپ؟ نہیں یہ جناب، جو آپ کا حکم۔ اس نے سر جھکایا۔ جناب، آخر میں اضافہ بھی کر دیا۔ زویا نے لب بھینچے اور مسکراہٹ دبائی۔ وہ کچھ کہنے لگی تھی جب کمرے میں پڑا ہوا اس کا موبائل بجنے لگا۔ میں واپس آ کر تمہیں بتاتی ہوں، وہ مصنوعی خفگی دکھاتے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی اذلان نے جیب سے فون نکالا، عمیر کی چیٹ کھول کر میسج ٹائپ کیا۔ پیٹرول کی قیمت کیا ہے آج کل؟ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی سڑکیں اس وقت سنسان پڑی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایسے ہی خاموشی بختیار عثمان کے محل میں چھائی تھی۔ اس کے گھر میں آؤ تو وہاں نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھا منہ لیٹا سو رہا تھا، تبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل فون بجنے لگا، جس نے اس کی نیند میں خلل ڈال دی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ بازو پر بنا تیر کا نشان روشنی میں واضح تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ نیند کے باعث اس کی آواز بوجھل تھی۔ دوسری جانب سے حیدر عجلت میں کہہ رہا تھا۔ بختیار کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ یکدم سے دھاڑا تھا۔ محل کے دور و دیوار کانپ اٹھے۔ وہ کمبل اتار کر فوراً سے بیڈ سے نیچے آیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد اس کی گاڑی اپنے آفس کی بلڈنگ کے سامنے آ رکی۔ وہ بیک سیٹ کا دروازہ کھول رہا تھا۔ سامنے اس کے آفس کی بلند و بالا عمارت پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، پولیس، آس پاس کہرام مچا ہوا تھا۔ سب آگ پر قابو پانے کی کوشش میں لگے تھے، مگر یہ ایک ناممکن سی بات لگتی تھی۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے اپنے اتنے سالوں کی محنت کو یوں راکھ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ حیدر نے دور سے اسے دیکھا تو تیز تیز قدم سے چلتا اس کے پاس آ کر رکا۔ باس، وہ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اس نے حیدر کی بات کاٹی۔ لہجہ بہت خطرناک تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
پولیس کہہ رہی ہے کہ آگ پر قابو پانے کے بعد صورتحال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بختاور نے سختی سے مٹھیاں بھینچی۔ اندر، بہت اندر وہ جانتا تھا اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ذرا دور اندھیرے سائے میں انہی سے ذرا دور اندھیرے سائے میں تمہیں ایک درخت کے نیچے ایک ہیولا دکھائی دے گا، سیاہ لباس، سر پر سیاہ ہوڈ گرائے۔ وہ اندھیرے کا ہی حصہ لگتا تھا۔ اس کی نظریں آسمان کی جانب اٹھتے دھوئیں اور آگ کے شعلوں پر تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں وہ شعلے پانی میں آگ جیسا منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں اب واپس آنا چاہیے اذلان، وہاں زیادہ دیر رکنا سیف نہیں ہے۔ اس کے کان میں لگے آلے سے عمیر کی آواز سنائی دی۔ وہ خاموش رہا۔ ویسے تمہیں اچانک اس بلڈنگ کو آگ لگانے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے پلان میں تو نہیں تھا۔ اس کی پچھلی بات کا جواب نہ پا کر عمیر نے سوال داغا۔ بس کسی کی خواہش تھی اور میں اس کی خواہش رد نہیں کر سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر کان سے ایئر پیس نکال کر جیب میں ڈالا۔ ایک آخری نظر بختاور کی بربادی پر ڈال کر وہ مڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح وہ لاؤنج میں بیٹھی ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل کی سرفنگ کر رہی تھی جب اچانک ایک نیوز چینل پر چلتی خبر کو دیکھ کر اس کی انگلیاں ساکت ہوئی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اسکرین پر بختاور کے آفس کی بلند و بالا عمارت کو دکھایا جا رہا تھا جو کل رات آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ اس وقت آگ پر قابو پایا جا چکا تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، مگر عمارت بری طرح سے جل گئی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کسی نے بلڈنگ پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ ایسا کرنے والا کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑکا، لب سختی سے آپس میں پیوست ہوئے۔ وہ فوراً ریموٹ ٹیبل پر پٹکتی کھڑی ہوئی، سیڑھی تیز تیز پھلانگتے اوپر آئی۔ اس کا رخ اسٹڈی روم کی جانب تھا، کانوں میں ابھی تک رپورٹر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اذلان اسٹڈی ٹیبل پر صوفے پر بیٹھا تھا اذلان اسٹڈی میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر کسی آدمی سے میٹنگ کرتا۔ وہ اس سے کچھ کہہ رہا تھا، تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ وہ جو اسکرین پر نظر آتے آدمی سے کچھ کہنے والا تھا، آواز پر گردن اٹھائی۔ وہ سامنے کھڑی تھی، لب بھینچے ہوئے تھے اور آنکھیں، ان شہد رنگ آنکھوں میں غصہ تھا یا شاید شک۔ اسکرین پر نظر آتا آدمی کچھ بولا تو اذلان نے فوراً ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کو کہا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا ریاض۔ اس نے کہتے کال کو ڈسکنیکٹ کیا، لیپ ٹاپ بند کرتے ٹیبل پر رکھا۔ زویا آہستہ سے چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، گردن اٹھائے اسے دیکھتا رہا۔ یہ میں کیا دیکھ کر آ رہی ہوں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ لڑاکا عورتوں والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ تم باہر سے آ رہی ہو اور میں اندر بیٹھا ہوں، مجھے کیا پتا تم کیا دیکھ کر آئی ہو؟ وہ جان کر انجان بن گیا۔ میں ابھی نیوز پر بختاور کے جلی ہوئی بلڈنگ دیکھ کر آ رہی ہوں۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ افسوس سے اس نے سر ہلایا۔ آگ کس نے لگائی کسی کو پتہ نہیں چلا؟ زویا نے آگے سکیڑتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ لگتا ہے کسی پروفیشنل انسان کا کام ہے۔ وہ پرسکون سا بیٹا اندازے لگا رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے ایبرو چکائے۔ اذلان کی نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ اس کے چہرے کے اطراف میں جھولتی سیاہ لٹیں اذلان کی توجہ بھٹکا رہی تھی۔ تمہارے بالوں کا رنگ مجھے بہت پسند ہے، بے اختیار وہ کہہ بیٹھا۔ زویا نے شہد رنگ آنکھیں مزید چھوٹی کی۔ اور میں تمہارے بال نوچ لوں گی اگر تم نے بات بدلنے کی کوشش کی تو۔ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لے جناب، اس نے کہتے سر اس کے سامنے ہلکا سا جھکایا۔ مسکراتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ زویا نے گہرا سانس لیا۔ اسے باتوں میں جیتنا واقعی ناممکن تھا۔ میں جو پوچھ رہی ہوں وہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ کیا پوچھ رہی ہو؟ یہی کہ تم نے بلڈنگ کو آگ کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ تم یہی چاہتی تھی۔ میں کسی کی جان لینا چاہوں گی تو کیا تم وہ بھی کر لو گے؟ آپ بس حکم کریں، حکم کی تکمیل کرنا میرا کام ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زویا نے نچلا لب دھاتوں تلے دبایا۔ یہ آدمی ہر بار اسے لاجواب کر دیتا تھا، اور اگر بختاور کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جانتا نہیں ہوگا؟ سوالیہ ایبرو چکایا۔ وہ جانتا ہے زویا۔ زویا کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ پر تم فکر نہیں کرو، بہت جلد وہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ زویا کچھ لمحے سے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر شاہد اور معاذ کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے پوچھا تو اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں یہ جنگ تمہارے لیے ضروری ہے اور میں ہر لمحے تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، مگر وہ رکی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کی۔ اس سب میں تم خود کو مت کھو دینا۔ میرے لیے اس جنگ میں اس بدلے سے زیادہ تم اہم ہو۔ میں نہیں چاہتی اس سب میں تمہاری روح جل جائے۔ سیاہی کا ایک نقطہ بھی اگر دل پر لگ جائے تو روح کو سیاہ ہونے میں دیر نہیں لگتی۔
تم اس سے نہیں ہو نازلان؟ وہ متفکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے توقع کے عین برعکس وہ مسکرایا۔ پریشان مت ہو زویا، میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے تسلی دی تو وہ مسکرا دی۔ اس کے لیے اس کی ایک تسلی ہی کافی تھی۔